آپ نے مکمل صادق و امین کے بارے میں تو سنا ہوگا، یہ وہ لقب ہے جو عمران خان کو ملا تھا، لیکن نامکمل صادق و امین جو ہے وہ کیسے کوئی بن سکتا ہے اور آج کیسے بن گیا، یہ ہم آپ کو آج کے اپنے ویلاگ کے اندر جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ آج میں بہت ساری خبریں ہیں۔ بلاول بھٹو نے، آپ اس کو کہیں کہ خطرے کی گھنٹی بجائی ہے اس حکومت کے لیے، مطلب، لیکن انہوں نے ایک عندیہ دے دیا ہے کہ ہم حکومت سے الگ بھی ہو سکے۔ انہوں نے کہا یہ وزارتیں، یہ میری وزارت رکھنا میرے لیے کوئی معنی نہیں ہوگا اگر یہ چیزوں کو جو ہے وہ پورا نہیں کیا گیا۔ لیکن سمجھ یہ نہیں آتی کہ ہر روز تھوڑے دنوں بعد آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس باتوں کا اظہار جو ہے وہ ان عوامی تقریبات کے اندر یا لوگوں کے درمیان جو ہے وہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، جب آپ ایک اتحادی حکومت کے اندر جو ہے وہ طاقت کے اندر بھی ہیں اور آپ سب آسائشیں بھی جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہیں۔ دوستو، اہم یہ چیزیں ہیں۔ کچھ اور بھی خبریں ہیں۔ پولیس نیب جو ہے وہ خالی ہاتھ لوٹ گئی عمران خان کے گھر سے۔ وہ مطلب آئے عمران خان کو پکڑنے کے لیے، لیکن بہرحال جو ہے وہ نہیں پکڑ پائے اور خالی ہاتھ جو ہے وہ انہی کو واپس جانا پڑا۔ پیمرا کی پھرتیاں بھی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ پیمرا نے جو ہے وہ ایک طرف تو اے آر وائی کو بند کر دیا ہے، دوسری جانب جو ہے وہ اور بہت ساری جو ہے وہ چیزیں انڈورس کی۔ عمران خان کی آواز کو بھی جو ہے وہ بند کر دیا ہے، یعنی کوئی چینل جو ہے وہ عمران خان کی تقاریر کو اب چلا نہیں سکے گا، اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ وہ اشتعال انگیزی دلا رہے ہیں اور وہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے تھوڑی ہی دیر پہلے عمران خان کی حکومت تھی، نواز شریف کے اوپر اسی طرح کی پابندیاں جو ہے وہ لگائی گئی تھیں، تو وہ آپ دیکھیں کہ سب کچھ کیسے سامنے آ رہا ہے۔ ان ساری خبروں سے ایک بہت اہم خبر جو ہے وہ، یا جس کے اوپر جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان بھی ہے، وہ دو خبریں ہیں۔ ایک تو عمران خان کے اوپر یقیناً ایک حملہ ہوا ہے قاتلانہ، اور اس کے بعد پھر سے جو ہے وہ عمران خان کے الزامات جو ہے وہ لوگوں پہ جاری ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے، سپریم کورٹ تک کا جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے کہ اب میرے اوپر پھر سے جو ہے وہ حملہ ہوگا، مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ لیکن یہ منصوبہ صرف عمران خان کا ہی نہیں ہے، بلکہ دوسری جانب جو ہے وہ ایک نیا جو ہے وہ منصوبہ، جو کہ معید پیرزادہ بہت ہی رینون جرنلسٹ جو ہے وہ انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ صاحب کو جو ہے وہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے یا بنایا ہو سکتا ہے، ان کو ذرائع نے جو ہے وہ یہ بتایا۔ اچھا، یہ بات یہاں تک ہوتی تو شاید اتنی اہم نہ ہوتی، لیکن جب رانا ثناء اللہ نے خود اس کو سیریس لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یقیناً جو ہے وہ ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہے اور ان کی بات جو ہے وہ ان کے اندر وزن ہوگا، میں اس کے اوپر نہ صرف جو ہے وہ ہم کیئرفل رہوں گا بلکہ ان سے بھی رابطہ کروں گا تاکہ یہ معلوم پڑ سکے کہ اس ریسورس کے ذریعے کہ آخر اس کے پیچھے کیا ہے۔ انہوں نے اس کے پیچھے جو کہانیاں بتائی وہ بھی یقیناً جو ہے وہ آج کے اس ویلاگ کے اندر حصہ ہوگے، تو ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے ویلاگ کی جانب۔ میں ہوں جہاں زیبی۔ اگر آپ میرے ویلاگ پہ، میرے چینل پہ اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل، تاکہ آپ کو ایک طرف تو سیاست، سماج اور ہمارے پاکستان کی بہت ساری خبریں جو ہے وہ دیکھنے اور سننے کو ملتی رہے۔ لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا۔ دوستو، آج کی خبروں میں سب سے پہلے تو جی ثاقب نثار صاحب، ہر دل عزیز، یہ بھی محبوب رہے ہیں پاکستان کے، اور خاص کر کے ان لوگوں کے جن لوگوں نے نواز شریف کے خلاف بہت سارے فیصلے دیکھے ہوں گے، یا نواز شریف کو اس سیاست کی کم از کم گراؤنڈ سے جو ہے وہ باہر جب پھینکا گیا تو اس میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرنے والے لوگوں کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو جانا جاتا ہے۔ ان سے ایک چھوٹی سی بات پوچھی کہ انہوں نے کہا عمران خان کے بارے میں آپ نے ایک کیس کے اندر کہہ دیا تھا کہ عمران خان صادق و امین ہے، تو انہوں نے کہا میں نے کوئی کس ایک معاملے کے اوپر کہا تھا، میں نے کوئی ہر معاملے کے اوپر صادق و امین تو نہیں یہ کہہ دیا تھا۔ تو یعنی جو ضروری نہیں ہے کہ کل جو عمران خان صادق و امین تھے وہ آج بھی صادق و امین ہوں۔ اچھا، یہ ایک بہرحال تھوڑی سی لاجک بھی سمجھ لگتی ہے کہ اگر فرض کریں آپ کسی رشتے میں بنتے ہیں، کوئی تعلق بناتے ہیں، آپ اس کو اس وقت بالکل اچھا پا رہے ہوتے ہیں، اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا رشتہ بندھن بن جاتا ہے، پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ کچھ سالوں کے بعد آپ الگ بھی ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو جو ہے وہ برا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس وقت وہ آپ کو اچھا لگتا ہے اور کسی دوسرے وقت میں جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا۔ کچھ کیسز کے اندر جو ہے وہ صادق و امین، اور کچھ ایسے ہو سکتے ہیں کیسز جہاں پہ آپ کو سمجھ لگے کہ وہ جو کل جو ہے وہ ٹھیک تھا آج وہ ٹھیک نہیں ہے، یا کل جو برا تھا آج وہ ٹھیک ہو گیا ہے، اور آج کا جو ٹھیک ہے وہ کل کو شاید برا ہو جائے۔ دس آل کین ہیپن ان دا لائف، اور اس کی جو ہے وہ کوئی گارنٹی جو ہے وہ کم از کم نہیں دے سکتا ہے۔ سو بہرحال یہ جو ہے وہ ایک فلیئر اپ کر دیا ہے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے۔ انہوں نے ایک اور بات جو ہے وہ خاص کہی، انہوں نے کہا میری سیکیورٹی ختم اور یہ ساری چیزیں، میں مر بھی جاتا ہوں تو مجھے جو ہے وہ یہ ہوگا کہ اس سے تبدیلی آئے، یا میرے نوجوانوں کا جو ہے وہ مجھے فکر ہے
کہ نوجوانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں سب کچھ بتا تو نہیں سکتا, لیکن اپنے جاتے جاتے جو ہے وہ ایک کتاب ضرور لکھ دوں گا اپنے بارے میں. تو اتنا دیر جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو ثاقب نثار صاحب کہ جو آپ کتاب لکھیں, اگر آپ کی کتاب لکھی ہوئی چیزوں سے جو فائدہ آج لوگوں کو چاہیے وہ پھر جو ہے وہ اس وقت ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید جو ہے وہ ایک بزدلی ہوگی. یعنی ایسا کیا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے وہ نہیں لوگوں کو بتا سکتا ہوں, کہہ سکتا ہوں. یقیناً کتابوں کی کہانیاں تو آتی ہی ہیں, آنے والا وقت ضرور ہوگا, لیکن ہو سکتا ہے آپ کی ان باتوں کا جو ہے وہ آج کے وقت میں آج کے نوجوان اور آج کے پاکستان کو ضرورت ہو, یا اس سچ کی جو ہے وہ آج کو جو ہے وہ ضرورت ہو. تو دوستو بہرحال یہ جو ہے وہ انہی کے اوپر جو ہے کینوس, انہوں نے انٹرویو تو نہیں دیا, لیکن یہ ایک سینئر صحافی سے جو ہے وہ باتیں کرتے ہوئے جو ہوئی, جو میڈیا کی زینت بھی بنی رہی. تو اس میں آج جو میرے لیے سب سے امپورٹنٹ تھا وہ تھا نامکمل صادق و امین. تو عمران خان جو ہے وہ صادق و امین تو تھے, لیکن نامکمل تھے. یعنی ہر لمحے کے لیے صادق و امین یا ہر کیس کے لیے صادق و امین نہیں تھے. یہ جو ہے وہ اپنا بلاول صاحب کی طرف جو اسٹریٹ اوے جاتے ہیں, بلاول صاحب نے جو ہے وہ دو اس وقت بڑے ایشو چل رہے ہیں. ایک تو یہ کہ سندھ جو ہے وہ سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ سیلاب سے متاثر ہوا ہے, اور سندھ کے ہاری, سندھ کے کسان جو ہے وہ بہت ساری پریشانیوں کے اندر ہیں. اور انہی سے جڑے ہوئی جو ہے وہ تقریبات کے اندر بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ اگر ان لوگوں کو پیسہ نہ دیا گیا, ان کا کمیٹڈ پیسہ نہیں دیا گیا, ان کے حالات ٹھیک نہیں کیے گئے, اور ان کے لیے سب تو میرے لیے وزارت کے اندر رہنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوگا. یہ وزارت میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی, یا ہمارے سب لوگوں کے لیے جو ہے وہ معنی رکھتی, پوری جماعت کے لیے. تو اٹ واز اے لٹل انعام. ہمیں اس لیے اس پہ الام لگ رہا ہے کہ آپ جب ایک کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ 12 جو ہے بیٹھتے ہیں, تو آپ کو ان باتوں کے لیے ایک اتحادی ہوتے ہوئے اس طرح کی تقریبات کا سہارا کیوں لینا پڑا؟ Is that a message for someone? اور اسی کے اوپر جو ہے وہ زرداری صاحب نے بھی آج یہ کہا کہ بلاول کو کچھ ہیں کنسرنز ہیں اس حوالے سے, سیلاب کے حوالے سے اور ڈیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے. مردم شماری ایک اور جو ہے وہ بہت اہمیت کی ہے. مردم شماری کے اوپر ایک طرف تو ایم کیو ایم کھڑی, اور دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی. ایم کیو ایم اب اکٹھی ہو گئی ہے, اور ایم کیو ایم کا یہ اکٹھے ہونا جو ہے وہ تحریک انصاف ہی نہیں بلکہ ایک بڑا کوسچن جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہے. یہ لوگ بکھرے ہوئے تھے, الگ تھے, تو پیپلز پارٹی نے اپنا رستہ بنایا. ایون جو ہے وہ بہت ساری جگہوں کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی پیچھے کیا. لیکن اب جب یہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو اگین یہ جو ہے وہ ایک ریزسٹنس آئے گی, اور وہ ریزسٹنس جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آئے گی. کراچی کے اندر تو ٹھیک ہے پی ٹی آئی, لیکن جب آپ حیدرآباد میں جاتے ہیں اور دوسرے ڈسٹرکٹ کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر سامنا جو ہے وہ آپ کو ایم کیو ایم کا کرنا پڑتا ہے. اس حوالے سے ایم کیو ایم کا یہ کلیم ہے کہ کراچی کی آبادی جو ہے وہ 3.5-4 کروڑ ہو چکی ہے, اور یہ 4 کروڑ آبادی جو ہے یہ سندھ کے مینڈیٹ کو چینج کر دے گی. یعنی سندھ کی جو سیٹس ہیں, سندھ کا جو آنے والے الیکشن ہوگا صوبائی اسمبلی کا, اس کو چینج کر دے گی, اس کی رزلٹ کو. اس حوالے سے انہوں نے یہ کنسرن کہے ہیں. ایک طرف تو یہ بہت ہی ٹرکی مومنٹ ہوگا بیکاز حکومت کے لیے, جاتے جاتے یہ سب کچھ ضرور ہو جائے گا, کیونکہ ظاہری بات ہے اس کا رزلٹ جو ہے وہ ڈیجیٹل مردم شماری کا 30 مارچ تک جو ہے وہ آ جائے گا. پھر اس کو کمپائل ہوگا اور وہ سامنے آ جائے گا. تو یہ آنے والے دنوں کے اندر کافی مشکلات جو ہے وہ سامنے آئیں گی. ان دونوں محاذوں کے اوپر جو ہے وہ بلاول بھٹو اور ایم کیو ایم پی بھی جو ہے کھڑے ہیں. بلاول نے اس کا بھی جو ہے وہ اندیا دیا ہے کہ مردم شماری کے اوپر بھی جو ہے وہ ہمیں کنسرن ہے, ہمارا حق جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ نہیں چھینا ہونا چاہیے یا پیچھے نہیں ہونا چاہیے. دوستو یہ سب کچھ, اور اس کے ساتھ ساتھ میں پولیس اور نیب پولیس کا عمران خان کو پکڑنے کی کوشش, آئے 4-5-8 لوگ آئے اور اسی طرح پہ واپس چلے گئے. وہ سب کچھ آپ نے دیکھ ہی لیا. نیب نے بھی کچھ اسی طرح کا جو ہے وہ ریٹیک کیا. آئی گیس کہ یہ کوئی پکڑنے کی یا گرفتار کرنے کی تو نہیں تھی, مطلب گرفتار کوئی شاید ایسے ماحول کے اندر اس طرح سے پاسبل نہیں ہو سکے. لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ اٹ از اے اسٹارٹ اپ, اور اٹ از اے پوائنٹ لائک ٹو ٹیل کہ یا اس سے بہت کچھ جو ہے وہ سیکھا بھی ہوگا کہ اس طرح کی پریکٹس کرنے سے کیا کچھ جو ہے وہ ملا ہے. اگلی دفعہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے کس طرح کا پلان جو ہے وہ بنانا ہے. عمران خان نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں رجوع کیا ہے. ان کا بھی یہی ہے کہ مجھے قتل کیا جا سکتا ہے, میرے پاس پہلے بھی حملہ ہوا ہے, اور دوبارہ جو ہے وہ کچھ نام بھی جو ہے وہ انہوں نے وہی لیے ہیں. یہ ان کے کیس کو مضبوط کریں گے یا کمزور کریں گے, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن بہرحال یہ تو ضرور ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ایک بادل بندے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ, اور وہ یقیناً جو ہے وہ انہی جانب جو ہے وہ چیزوں کو لے کر جاتے ہیں. بہرحال ان کے اپنے الزامات جو ہے وہ اپنی جگہ بہت ساری جگہوں کے اوپر ہے. پیمرا کا ایک خاص دوبارہ, پیمرا نے عمران خان کی تقاریر کو جو ہے وہ, عمران خان کی کوریج کو جو ہے وہ بند کر دیا ہے. تو یہ ایک
پہلے لائیو کوریج کو بند کیا تھا، اب ویسے ہی کوریج کو بند کر دیا ہے، اے آر وائی کے اوپر جو ہے وہ اس کی ویسے ہی زبان بندی کر دی گئی ہے۔ تو یہ ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ صحافت جو ہے وہ چینز کے اندر ہیں، اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ چینز کے اندر ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک میں انتشار، مطلب یہ بہت ہی سمپل ہے، غدار، انتشار، یہ وہی جو ہے وہ ایک پرانا فارمولے جو ہے وہ اس کی ریپنگ بھی چینج نہیں ہوئی، بلکہ وہ اس کی ریپنگ بھی اسی طرح کی ہے، شاید کچھ نیا مل ہی نہیں رہا کہنے کو اور بتانے کو۔ دوستو امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک اور آج کی خبروں کے اندر سے جو ہے وہ ایک خبر جو ہے وہ جس کو آج شیئر کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت ہی خطرناک قسم کے کچھ حملے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ حملہ کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید ریٹائرڈ ان کے اوپر، اور ساتھ ہی میں ثاقب نثار صاحب کے اوپر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے ابھی بھی لابنگ کر رہے ہیں، یعنی آج کی تاریخ کے اندر بھی عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لابنگ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ بہت اہم عہدوں پہ رہے ہیں، یا خاص کر کے فیض حمید صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اہم عہدے پر ہیں، تو ان کی ظاہری بات ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چینج تو ہوں گی۔ انہوں نے تو ایک اور بہت بڑی بات کہہ دی، انہوں نے کہہ دیا کہ میں ایک اس کمیٹی کے اندر تھا جس کے اندر جو ہے وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی، پارلیمانی کمیٹی آف ججز اپوائنٹمنٹ کے اندر، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ ڈی جی سی تھے یا ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو اس وقت یہ بہت متحرک تھے اس کے اندر، یعنی وہ ججز جو لگائے جاتے تھے اس کے اندر بہت متحرک تھے۔ تو اب سوچئے کہ جن کو اگر بلکہ ایک انہوں نے اشارہ دیا کہ کہتے کہ مجھے جو ہے وہ ایک سفارش بھی آئی، یعنی فیض حمید صاحب نے میرے لیے مجھے سفارش کی یا کسی جج کے حوالے سے کہ اس کو لگ جانا چاہیے، although کہ وہ لگ بھی گئے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ جو میرے تک جو ہے وہ سفارش کر سکتے ہیں، تو سوچئے ذرا وہ کتنے ایکٹیو ہوں گے اس سارے جو کاموں کے اندر، اور سوچیں کہ وہ اگر ججز ابھی ہیں تو وہ کیوں نہ جو ہے وہ آج جنہوں نے ان کو لگوایا ہوگا ان کی جو ہے وہ سنتے ہوں گے یا ان کی بات کرتے ہوگے۔ تو دوستوں انٹرسٹنگ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں، ابھی ایک پورا پلیٹ فارم جو ہے وہ بنا ہوا ہے سیاست کا، جس کے اوپر ہر بندہ جو ہے وہ اپنی اپنی بات کر رہا ہے۔ انتخابات جو بہرحال سپریم کورٹ سے صدر سے جو ہے وہ سنائی تو دے گئے ہیں کہ وہ اب 30 اپریل کو ہونے ہیں، لیکن وہ ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، اس کے بارے میں کوئی کچھ کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ کوئی عدالت کے حوالے سے عدالت نہ آنے کے اوپر جو وہ کسی دوسرے کو گرفتار کرنا چاہ رہا ہے، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ عدالت کے ان احکامات کے اوپر عمل نہ کرنے والوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی خاص بات جو ہے وہ ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ یہ یقیناً جو ہے وہ ایک پریشان کن مرحلہ ہے، پاکستان کی سیاست ہی نہیں، پاکستان کے سماج اور پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ ایک اور تذبذب کے اندر جو ہے وہ ڈالے جا رہا ہے ہر آنے والے دن کے اندر۔ دوستو ہم کسی نیک اور بہتر راہ کے جو ہے وہ خواہش مند رہیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔